والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته حربا. حضرات، یہ مختصر محفل بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے. کچھ بولنے اور سننے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں شہنشاہ حسینہ سر خیل زہرہ جمالہ ماہ خوبہ جالے جانا معصوم آمنہ عبداللہ کے لقتے جگر گنبد خضرا میں آرام فرما کر ساری کائنات کی فریادیں سننے اور پوری کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میرے گلے میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا. در سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی. امام نے کہا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی. اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو قریب آ گیا. حضرات، محفل مختصر ہے لیکن اس محفل کی خوبیاں اور تعریف ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک فرشتے ملائکہ اعلیٰ سے تشریف لایا کرتے ہیں. وہ محفل بڑی مبارک ہوتی ہے، وہ جگہ بڑی عظیم الشان ہوتی ہے جہاں پر اللہ و رسول اور اس کے ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات مبارکہ ہے، آپ کی وہ شان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو اس وقت میں تقریباً 1,14,000 یا 24,000 صحابہ کرام تھے جو آپ کے نوٹڈ میں تھے. اور یہ ریکارڈ میں آتا ہے، یہ ریکارڈ میں آتا ہے. لیکن جب وصال کے قریب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک دینے کا فیصلہ کیا تو حضرت علی کو اور حضرت عمر فاروق اعظم کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا یہ میرا جبہ ہے، یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کو یمن میں ایک عاشق رہتا ہے جس کو ویسے کرنی کہا جاتا ہے، اسے دے دینا. مختصر بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے، ایڈریس کو معلوم کر کے جب قریب پہنچے سلام کیا تو کہا حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ جبہ مبارک دیا ہے. اویس قرنی نے کہا کس نے دیا ہے؟ کہا حضور نے دیا ہے. حضرت اویس قرنی حضور کی محبت میں تڑپتے رہتے تھے
اور جب محبوب کا پیام آیا، سلام کہا، جبہ مبارک ملا تو خوشی سے جھومنے لگے۔ اور خوشی سے جھومنے کے بعد میں حضرت علی سے کہا، اے علی کیا تم نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ہم تو شام رہے، صبح رہے، ان کی خلوت میں رہے، ان کی جلوت میں رہے، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی نے کہا اچھا یہ بتاؤ میرے آقا کی یہ دونوں بھائی مبارک ملے تھے یا الگ الگ تھے؟ تو حضرت علی نے کہا کس کی ہمت تھی کہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں؟ اس چہرے میں جلال اتنا تھا، اس چہرے میں جمال اتنا تھا، اس چہرے میں حسن اتنا تھا کہ کسی صحابی کی ہمت نہیں تھی کہ اتنی غور سے دیکھیں۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ تم وہاں بیٹھ کر نہیں دیکھ پائے، میں مصطفیٰ کا دیدار یہاں کر لیا کرتا تھا۔ قریب سے دیکھتے تو مصطفیٰ کی بھویں ملی ہوئی لگتی اور دور سے دیکھتے تو کھلی ہوئی لگتی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا پیغام جب حضرت اویس کرنی کو پہنچایا، کہا یہ جبہ لے لیجئے، اور حضور نے کہا ہے کہ حضور کی امت کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کسی ولی سے دعا کرانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہم اور آپ کسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، یہ ولی ہیں، یہ کون، کیسے دعا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت شمع وزن ہدایت نے وہ دعا کا پیغام دے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے میسج دے دیا کہ اگر کوئی کسی ولی سے ایک بندے سے دعا کے لیے کہتا ہے تو وہ میری سنت ہوگی۔ وہاں پہنچے اور جب یہ پیغام مل گیا تو آپ نے جبہ مبارک سامنے رکھا اور دعا کرنے لگے، تاک پر دعا کرنے لگے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نے کہا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کر دینا۔ دعا کی، جب استجاب میں ڈوبے اور دعا کی قبولیت کے وہ لمحے آئے، آواز آئی اے اویس کرنی تمہاری دعا سے ہم نے حضور کی ایک تہائی امت کو بخش دیا ہے۔ آپ نے کہا اور بخشا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام ہے۔ پھر آواز آئی اویس تمہاری دعا سے ہم نے اپنے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جوش میں آئے، اللہ رب العزت کے اور قرب میں گئے، دعا کی پروردگار عالم جب تک تو پوری امت کو بخشے گا نہیں میں ہاتھ پھیلائے رہوں گا۔ آواز آئی اویس تم نے دعا کی تمہاری دعا کی برکت سے آدھی امت کو بخش دیا ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا میرے پیارے محبوب کی نسل سے ایک سید پیدا ہوگا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، لوگ اس کو غوث اعظم کہیں گے۔ آدھی امت تمہاری دعا سے بخشی گئی ہے، آدھی امت اس غوث اعظم کے نام سے بخشی ہے۔ یہ مقام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ شان ہے۔ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ مصر میں ایک تاجر تھے اور وہ تاجر کی عادت تھی 11ویں شریف کسی بھی حالت میں منانے تھے، پورے شہر کو دعوت دیتے، ایک دھوم دھام سے جھومتے ہوئے مناتے۔ ایسی مناتے مناتے وہ بڑھاپے کی منزل پر پہنچے اور ان کے اعضاء جواب دینے لگے۔ پھر بھی انہوں نے اہتمام کیا، شہر کو دعوت دی، لوگ آئے، لیکن جب وقت قریب ہوا تو ان کی طبیعت قلیل ہو گئی، بیمار ہوئے، اپنے مخصوص کمرے میں گئے، جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کو بلایا، کہا میری حالت زیادہ خراب ہے، اگر مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آئے تو یہ کہہ دینا کہ آج وہ ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹا پھر آیا تو پھر قریب بلایا، کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری روح نکل جائے گی، لیکن تمہاری محفل پہ اور تمہاری اس دعوت پر کوئی کمی واقع نہیں آنا چاہیے۔ تم کسی سے نہیں کہو گے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے یا میں بیمار ہوں، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے روزانہ ہر سال ہوتی تھی یہ محفل 11ویں شریف، آج بھی ویسی ہی ہو۔ بیٹے نے پورا ہاتھ، پوری چیز، پوری محفل کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور محفل سج گئی۔ آئے لوگ، آئے علماء، آئے مشائخ آئے، لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے، ان کا نام ایک روایت میں یوسف نام سے ہے، کہ وہ کہاں ہے، آپ کے والد کہاں ہیں؟ بیٹے نے کہا کہ میرے والد نے ملنے سے منع کر دیا ہے۔ بیٹا یہ جانتا تھا کہ میرے والد کی روح نکل چکی ہے، بیٹے کو یہ معلوم تھا کہ میرے والد دنیا میں نہیں رہے ہیں، لیکن اپنے باپ کی وصیت کے مطابق بیٹا نہیں ملنے دے رہا ہے۔ کوئی بھی آئے، کہا نا آپ کھانا کھائیے، اب چلے جائیے، ملنے کا وقت نہیں ہے۔ بیٹھ گئے، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، لوگ آتے گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ محفل کا اختتام ہونے جا رہا تھا اور دعوت ختم ہونے جا رہی تھی، تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا بیٹا میں تمہارے والد سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، جس نے دعوت دی ہے میں ان سے مل کے ان کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا۔
بیٹے نے کہا وہ آج کسی سے نہیں ملی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کھانا کھا لیجیے۔ لیکن ان بزرگ نے بہت اصرار کیا، کہا بیٹا میں جب بھی آیا ہوں تو میں نے انہی کے ساتھ کھانا کھایا ہے، میں نے انہی کے ساتھ کھانا کھایا۔ بیٹا بھی تھوڑا مجبور ہوا اور بیٹے نے کہا اچھا آپ نہیں مان رہے ہو تو اس کمرے کی طرف چلا گیا، اور جانے کے بعد جب قریب پہنچا، محفل سے دور پہنچا، کہا بات یہ ہے کہ میرے والد محترم کا آج انتقال ہو گیا ہے، سبحان۔ لیکن جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ محفل میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، اس لیے میں نے کسی کو بتایا نہیں، آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دی۔ کہا اچھا قریب تو چلو، قریب چلو۔ دونوں گئے اور جانے کے بعد میں اس کمرے کو کھولا جہاں پر ان کی لاش رکھی تھی۔ ان بزرگ نے کہا کیسے دعوت دے کے آپ سو گئے ہو، سبحان اللہ۔ کہا دعوت دے کے ہمیں بلا کے سو گئے ہو؟ آنے والے بزرگ نے اتنا کہا اٹھو تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ سو رہے تھے اور روح نکل گئی تھی، جب آنے والے بزرگ نے کہا اٹھیے تو وہ اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں، سبحان اللہ، زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ بزرگ کے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان ذرا یہ تو بتاؤ یہ آنے والے کون تھے، کون آئے تھے؟ آپ کی روح پرواز کر چکی تھی، آپ اس دنیا سے جا چکے تھے، مجھے گہرا صدمہ تھا، لیکن آپ کی وصیت کے مطابق میں سارا کام کرتا رہا، لیکن یہ کون ہے، آنے والا ہے کون؟ تو باپ نے کہا بیٹا یہ راز کو راز ہی رہنے دو، یہ ہر سال آتے میرے ساتھ بیٹھتے تھے، میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے، آج بھی انہوں نے وہی کیا، کوئی اور نہیں ہے، پیرے پیرا میرے شیر میرا شاہ جینا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، جو ان کی محفل سجاتا ہے اور محفل جماتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ یہ اللہ والوں سے فائز لینا، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ بغداد شریف میں ایک اور تاجر تھا، ایک اور تاجر تھا، وہ تاجر بھی جب اس نے اپنا سامان پیک کیا تجارت کے لیے تو ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس گیا، کہا حضور میں جا رہا ہوں۔ وہ پیر بھی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، کہا تو جا تو رہا ہے لیکن تجھے فائدہ تو ہوگا، خوب فائدہ ہوگا، خوب تجھے مال ملے گا، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تجھے تیرے مال کو لوٹ لیا جائے گا، ہو سکتا ہے تجھے قتل کر دیا جائے، اس لیے بہتر یہ ہے بیٹا تم مت جاؤ۔ لیکن تاجر تھا، اسے جب یہ معلوم ہو گیا کہ پیسے یعنی خوب زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کے دل میں ایک تمنا تھی، سامان لگ چکا ہے، جا رہا ہوں، لیکن اس نے سوچا یہ میرے پیر صاحب ہے، لیکن یہاں پیرے پیرا بھی رہتے ہیں، شاہ جیلا بھی رہتے ہیں، یہاں غوث اعظم بھی رہتے ہیں۔ وہاں پہنچا، کہا بات یہ ہے کہ میں نے سامان والا میرے پیر صاحب نے کہا مت جاؤ۔ انہوں نے بھی نگاہ اٹھائی تو لکھا تو یہی تھا کہ اسے لوٹ لیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، چلے جاؤ، سبحان اللہ۔ وہ گیا، جانے کے بعد میں خوب فائدہ ہوا، خوب اس نے پیسے کمائے، اور جب لوٹ رہا تھا تو اس کے جو پیسے تھے، مال تھا، ایک جگہ رکھ دیا، بھول گیا، چلا آیا، اور ایک جگہ دوسری جگہ لیٹتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ڈاکو نے مجھ پہ حملہ کر دیا ہے، مجھے قتل کر دیا ہے، سارا مال لوٹ لیا ہے، اور جب اس کی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے مال بھی ہے میرا اور میں بھی ہوں، سب چیز ہے، خوش ہوا، اس کا مال جو دوسری جگہ تھا وہ لیا۔ جب بغداد شریف میں آیا تو آنے کے بعد میں اپنے پیر صاحب سے ملا، دیکھ کے حیران، مسکرائے، وہ بھی لوح محفوظ میں کیا لکھا تھا وہ بھی دیکھ کے مسکرائے، کہا ایسا کرو تم اچھے سلامت آ گئے ہو، غوث اعظم سے مل لو، سبحان اللہ۔ وہ مسکراتا ہوا غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں ملاقات کی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پورا واقعہ سنایا، حضور ایسا ہوا ایسا ہوا۔ کہا بات ٹھیک ہے جو تمہارے پیر صاحب نے کہا تھا، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، بات یہی ہے کہ تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لوٹ لیا جائے گا، لیکن جب میں نے تم کو اجازت دی اس کے بعد سے میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 70 بار دعا کیا، اللہ میں نے اجازت دی اس کی لاج رکھ لے، میں نے اجازت دی ہے میری لاج رکھ لے، اس کو صحیح سلامت واپس لا۔ اللہ رب العزت نے تمہاری قسمت میں جو لکھا تھا، حقیقت میں لکھا تھا، اللہ نے اس کو خواب میں ٹال دیا، سارا واقعہ خواب میں ہو گیا، تم ٹھیک اور صحیح سلامت آ گئے۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔